نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. الحمدللہ تجوید کے دروس جو چل رہے ہیں ان میں مخارج کی گفتگو چل رہی ہے، اور آپ کو بتایا کہ یہ اعضاء میں سے 5 ایسے ہیں کہ جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں. عربی زبان کے 28 حروف جو حروف تہجی میں ہے، اور ایک مد کی آواز، 29 گویا ہو گئے. اور یہ 5 جگہیں جوف یعنی منہ کی اور حلق کی خالی جگہ، ناک کا نتنا، نوسٹرل جسے کہتے ہیں، نیرز، اور عربی میں اس کے لیے خیشوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح حلق جسے ہمارے یہاں حلق کہہ دیتے ہیں، وہی حلق، تھروٹ. اور اسی طریقے سے زبان، لسان عربی میں، اور ہونٹ، شفتین یعنی ہونٹ، لپس. تو یہ 17 ان جگہوں میں 17 پوائنٹس ہیں، 17 مخارج ہیں. مخارج جمع ہے مخرج کی. مخرج کا مطلب جہاں سے کوئی چیز نکلے. تو آپ نے کہیں حج عمرے کے وقت میں یا جہاز پہ سفر کرتے ہوئے سعودی عرب کی طرف یا کسی عرب ملک کی طرف دیکھا ہوا مخرج التواری، یہ اچانک سے ایمرجنسی ایگزٹ کے لیے لکھا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ مخرج کی جمع ہے مخارج. یہاں سے 17 مخارج ہیں ان جگہوں پر، اور وہاں سے یہ ساری آوازیں نکلتی ہیں. تو ہم نے شروع کیا تھا جوف سے، کہ جوف جو خالی جگہ ہے اس سے حروف مدی اور حروف لین، حروف مدیہ اور حروف لین نکلتے ہیں. اور مدی الف، واو اور یا، یہ 3 مد لیٹرز ہیں. حروف مدیہ 3 ہے، الف، واو اور یا ساکنہ، جبکہ ان سے پہلے ان کے مطابق علامتیں ہوں. الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، اور یا سے پہلے زیر، یعنی با، بو، بی، تا، تو، تی، سا، سو، سی، اس طرح سے. اور لین یہی واو اور یا ساکنہ ہے، لیکن ان سے پہلے زبر ہے، ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، جیسے بو، بئی، تو، تئی، سو، سی، اس طریقے سے. اب اس کے علاوہ حلق کے جو حروف ہیں ان میں 3 جگہ ہیں، 3 مخرج ہیں، اور ہر ایک سے 2 حرف نکلتے ہیں، 2 حروف نکلتے ہیں. تو سب سے نیچے سے سینے کی طرف جو ہے حمزہ ہا، درمیان میں عین ہا، اس کے اوپر غین خا. تو یہ 6 حروف اس طرح سے نکلتے ہیں: ا، آہ، آ، اح، اغ، اخ. پھر اس سے اوپر آئے تو زبان سے اب شروع ہو جائیں گے حروف. سب سے زیادہ زبان ہی میں ہے، 10 جگہ ہیں، اور وہاں سے 17 حروف تو زبان سے ہی کل نکلتے ہیں. تو زبان کی جو جڑ ہے حلق سے اوپر، تو وہ جڑ اوپر کی طرف اس کا جو حصہ ہے اس سے قاف نکلتا ہے. قا، اق، قا، قلقلہ، قا، قرآن، اقرا. تو یہ قا، قا، اق، اق، اق. تو یہ جو قاف ہے یہ نکلتا ہے. اس سے ذرا آگے کر لیں تو پھر کاف نکلتا ہے، اک، اک، کا، کا. کرامن، کاتبین، کتاب، اک. اور اس کے بعد پھر زبان کے بیچ میں، زبان کا وسط سینٹر جو ہے اس کو اوپر تالو کی طرف لگایا جائے تو جیم، یا اور شین نکلتا ہے. جائش، اس کو یاد کرنے کے لیے جائش یاد رکھ لیجئے، جیم، یا اور شین. اور اس کے بعد پھر آج ہم دیکھیں گے کہ زبان کی کنارے سے کیا نکلتا ہے، زبان کی جو دونوں سائیڈز ہیں ان سے کیا نکلتا ہے. تو یہ دیکھیے، یہ مخرج ہے ضاد کا، ضاد. اب یہ زبان کا کنارہ جو رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے، تو یہ جو نیلا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، نیلے ڈبے چکور چکور چھوٹے بنائے ہوئے ہیں دونوں طرف، زبان کو اس حصے میں، یہ اوپر کا حصہ ہے، یہ اوپر کا تالو ہے. دیکھیے یہ سخت حصہ ہے نا اوپر کا، یہ تالو ہے. تو اپنی زبان کو اوپر داڑھ کے اندر کی طرف لگانا ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف، جس طرف آپ کو آسانی ہو. تو زبان کو بس اوپر کر کے اوپر والے حصے میں داڑھوں کے جڑ میں لگائیے، داڑھوں کے پاس جہاں ہے وہاں لگائیے.
یا دائیں طرف یا بائیں طرف یا دونوں بھی لگا سکتے ہیں. بہرحال اس کو اوپر لگائیے اور پھر وہاں سے ہم بولیں گے بود او او، اور اس کے بعد پھر زبان آگے تھوڑی سی کھسکائی جاتی ہے وہ، لیکن ابھی سر دست چھوڑ دیجئے، وہ اس کی استطالہ کی صفت ہے. سر دست بس اتنا یاد رکھیں کہ ہمیں یہ زبان کی سائڈ، کنارہ اس کا جو ہے سائڈ پورا دونوں طرف میں سے جس سائڈ پہ بھی چاہیں، جس جانب کو چاہیں، اوپر کی جو داڑیں ہیں ان میں لگانا ہے. اب وضحا وضحا، آواز یہاں سے نکلنی چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آگے کی زبان سے لوگ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، نوک زبان کا جو کنارہ ہے، یعنی جسے ٹپ کہیں گے، نوک، زبان کی نوک سے بولنے کی کوشش کریں گے. تو زبان کی نوک سے نہیں، زبان کی جانب سے، زبان کی سائڈ سے. تو یہاں سے جب بولیں گے تو صحیح نکلے گا. یہ دیکھیے زبان کی یہ سائڈ ہے جو سبز رنگ کی سائڈ ہے، دائیں یا بائیں، اس حصے کو آپ اوپر لگائیں گے. تو یہ پہلا ہے بود. یہ سب سے مشکل ہے اس لیے کہ یہ ہماری زبان میں ہے نہیں، بلکہ اکثر زبانوں میں یہ حرف ہے ہی نہیں. بود بود بود. بہت سے لوگ اس کو وود 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 کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. بہت سے لوگ اس کو دال کی طرح دود 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 کرتے ہیں، اور جو کوشش نہیں کرتے وہ تو اردو کے زیڈ کی طرح، زا کی طرح، انگریزی کے زیڈ کی طرح بولتے ہیں، زواد زوالین ولا زوالین. یہ بالکل ہی غلط ہے، ظاہری بات ہے. تو اب یہ دولین بھی نہیں ہے، والین بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک دال کو آپ نے موٹا کر کے بول دیا دولین. دیکھیے زبان کی نوک لگا کے آپ دول بول رہے ہیں خالی موٹا کر کے. اور والین بھی نہیں ہے، وہی آپ زبان کو دانتوں کے اوپر والے ثنایا اولیہ کے ساتھ لگا کے والین بولتے رہے، خالی زبان ہے کسی آپ نے باہر نکال دیا، اس کو موٹا کر دے تو یہ وا کا مخرج ہے. اصل میں تو وا، تویں زویں جسے کہتے ہیں، تو وا اس کا مخرج ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ تو بود ہے جو زبان کی سائڈ سے، کروٹ کہہ دیجئے اس کو، اوپر کے حصے میں لگانے کے لیے اوپر لگا لیجئے. زبان کی نوک نہیں، زبان کی سائڈ اوپر. اب ولب والین والارض والارض. تو اس کی پریکٹس کی بہت ضرورت ہے. یہ اصل میں اب آپ اس کو فرق محسوس کریں گے کہ بعض بڑے اکابرین قرا جو ہیں وہ کبھی اس کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس طرح کی آواز نکلتی ہے. اور یہ ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں، بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا ہند میں یہاں اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اور عرب دنیا میں عموماً آپ کو یہ زیادہ دال سے ملتا جلتا لگتا ہے، اسی لیے لوگ اس کو دو 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 کر کے بولنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دو غلط ہے کیونکہ زبان کی نوک سے نکل رہا ہے، اور یہ یہ سائڈ سے نکل رہا ہے. تو اس کے بارے میں یہ دونوں رائے ہیں اور دونوں بالکل درست ہیں. جس طریقے سے بھی کوئی نکالے گا وہ درست ہوگا، خواہ وہ کہے یا وہ کہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. فرق اس لیے پیدا ہوا ان دونوں میں کہ ایک جو صفات حروف ہیں، کیا وہ زیادہ جو وہ ہے اس سے مناسبت رکھتی ہیں، اس کی طرف کی ہیں، یا زیادہ صفات دال کی طرف کی ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک اختلاف ہے، اس بنیاد پر وہ ہلکا سا فرق کر لیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ نکالا یہیں سے جا رہا ہو، مخرج اس کا درست ہو. مخرج بتانے کی اور اس کے اوپر توجہ دینے کی اور اتنا زیادہ زور دینے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر مخرج سے حرف نکلے گا تو اس کی شکل سننے میں، اس کی آواز سننے میں کیسی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ اس سے ملتی جلتی آواز نکال لیجئے لیکن نکل مخرج سے نہیں رہی تو پھر وہ غلط ہے. بھلے وہ کتنی ملتی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ غلط ہوگی کیونکہ وہ نکل جگہ سے نہیں رہی، اس کو نکلنا اپنے مخرج سے ہے. تو اب یہ وہ ہے ولا ضالین، یہ دیکھیے بو لگ رہا ہے نا، یہ بھی صحیح ہے. اور اب یہ نکل یہ بھی یہیں سے رہا ہے لیکن ذرا وہ جیسی آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے اس لیے کہ نکل وہاں سے رہا ہے. یہ دو سب کی پریکٹس کی بات ہے. تو ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے، لیکن بس نکلے اگر صحیح مخرج سے، صفات کے ساتھ،
تو وہ درست ہوگا، خواہ وہ دال کی طرف مائل لگتا ہو یا ضو کی طرف مائل لگتا ہو۔ پھر اس کے بعد اب زبان کی نوک آگے کی طرف، یہ دیکھیے یہ پیلا حصہ ہے، یہ اوپر کے تالو کی طرف اب زبان کی نوک لگائیں گے ہم، یعنی زبان کا اگلا حصہ۔ یہ تو سائڈ تھی بہت کے لیے، اب یہ اگلا حصہ جب اوپر لگایا جائے گا تو اس سے لام نکلتا ہے، تو اللہ من اللہ، تو اس لام میں زیادہ مشقت کسی کو نہیں ہوتی، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ہمارے اردو کے لام میں اور اسی طریقے سے انگریزی وغیرہ کے لام میں۔ امریکنز تو اس میں زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر لگاتے ہی نہیں اکثر، تو بغیر اس کے بھی بول دیتے ہیں تو اب یہ لام ہے، لیکن یہ لام نہیں ہے، ظاہری بات ہے کہ زبان کی نوک مخرج کی جگہ پہ لگ نہیں رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں پر بھی ذرا سا کم حصہ لگایا جاتا ہے لام وغیرہ بولنے میں اردو میں، تو زبان کی ذرا زیادہ حصے کو لگایا جائے اوپر، ایسے نہیں ال کم سے کم لگانے کی کوشش نہ کیجیے، تھوڑی سی زیادہ حصے کو ٹپ کے آگے لگائیں گے تو آپ پھر بولیں گے ال تو زیادہ حصہ اوپر لگے گا۔ تو جہاں اوپر دانت لگے اس سے تھوڑا پیچھے ذرا سی جگہ چھوڑی جائے گی، بہت معمولی سی گیپ، اور اگر اس کی جڑ کی طرف ٹچ بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، دیکھیے تھوڑا سا بس پیچھے ہو تو اچھا ہے، اور زیادہ حصہ لگے، یہ آسان ہے، لام بولتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ آگے کا حصہ، دیکھیے یہ جو پیلے رنگ کا حصہ نظر آ رہا ہے زرد رنگ کا، یہ ہے، اس کو ذرا اوپر لگنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک لام بھاری بھی ہوتا ہے اور ایک لام پتلا ہوتا ہے، ان میں ذرا ذہن میں رکھیے کہ جب بھاری والا بولے تو پیچھے زبان کی بیس کو اٹھائیں گے، وہ لام اللہ کا لام ہے، اللہ اللہ، اس میں زبان پیچھے سے ہلکی سی موٹی کر کے اٹھائی جاتی ہے، اور یہ پتلی رہتی ہے تو پتلا والا لام نکلتا ہے۔ باللہ، لام جلالہ یعنی اللہ کا نام، اس میں جو لام آتا ہے اس سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو، اس سے پہلے والے حرف پہ زبر یا پیش ہو اور وہ لام سے ملایا جائے تو اس کو بھاری کر کے موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو مفخم کہتے ہیں، مفخم کے معنی وہی موٹا ہونا، فخیم، اور مرقق پتلا باریک جبکہ وہ اس سے پہلے زیر ہو، للہ، باللہ، الحمد للہ، بسم اللہ، اور ادھر ان اللہ زبان کی ذرا سی ایک بیس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نون ہے، وہی زبان کی نوک کو آگے دانتوں میں لگانا ہے، بہت آسان ہے، بس اس میں یہ ذہن میں رہے کہ نون کے لیے ان کچھ حصہ، آدھا حصہ اس کا ناک سے نکلتا ہے، مخرج اس کا آدھا ناک میں جاتا ہے اور آدھا اس کی آواز زبان کی نوک سے آتی ہے، تو خالی اگر ناک کسی کی بلاک ہو تو صحیح نون نہیں نکلے گا، اس لیے اس کو بلاک نہیں کرنا چاہیے، خود جان سے بوجھتے ان ایسے نہیں، اس کو خوب اچھی طرح آواز کو ناک میں گھمائیے تاکہ دونوں حصے پوری طریقے سے ادا ہو۔ اور اس کے بعد را ہے، را ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم جیسے بولتے ہیں اس میں بس باریکی تھوڑی سی ہے، بتاتا ہوں بھی، زبان کی نوک وہی اوپر لگے گی، تو لام، نون اور را یہ بھی تینوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، زبان کی نوک اوپر لگائی جاتی ہے، صحیح ہے۔ اب را کے اوپر بھی یہی ہے، بس ایک خیال یہ رکھنا ہے کہ را میں ہمارے ہاں ذرا زیادہ ٹرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگ، یہ غلط ہے، غلو ہے، ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ ٹرلنگ جو ہے یہ زبان کو بار بار، اس کی تقریر کہتے ہیں اس کو، تقریر یعنی زبان کو بار بار مکرر کرنا، بار بار اس کو گھماتے رہنا۔ ہوتا یہ کہ زبان جب آپ اوپر لگاتے ہیں را بولنے کے لیے تو سینٹر میں درمیان میں چھوٹا سا سوراخ چھوٹ جاتا ہے، تو وہ جو جگہ چھٹتی ہے اس کی وجہ سے آواز باہر نکلتی ہے، اگر آپ اس کو جاری رکھیں آواز کو تو اس کی وجہ سے زبان مستقل پھڑکتی ہے، ادھر لگی رہتی ہے، بار بار ٹکراتی ہے، ان کی جگہ چھوٹی بھی ہے، مخرج پورا بند نہیں ہو جاتا، تو جگہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ 2-4 دفعہ ٹکرا جاتی ہے،
ار. تو یہ کرنا غلط ہے. را 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 بار بار ایسے کرنا یہ ٹھیک نہیں. ایک دو دفعہ تو نیچرلی ہوگا فطری طور پر، لیکن اس سے بچنا چاہیے، بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے. بس اور یہ دیکھیے، یہ جب آپ زبان بولتے ہیں، را بولتے ہیں، تو یہ چھوٹی سی ایک جگہ اس میں چھوٹی بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہوا جب باہر آتی ہے، آواز باہر آتی ہے، تو زبان کو بار بار تھر تھر آتی ہے. تو وہ اس کو روکنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ تھر تھرایا نہ جائے. اور بس، اور اس سے زیادہ نہ ہو. ایک را موٹا ہوتا ہے، ایک را پتلا ہوتا ہے. اس کی کیا صورتیں ہیں وہ تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جب سبق پڑھیں گے صفات الحروف کے بارے میں. تو اور را دیکھیں، را یہ موٹا ہونا، را 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 را. اور جو پتلا ہوگا، بسم اللہ ہر. دیکھیں ہر، اب یہ اگر خالی ہر ہوتا تو اس ساکن را کو ہم زیر کی وجہ سے، اس سے پہلے والے پر زیر ہے ہا پر، تو اس کو پتلا پڑھتے. لیکن چونکہ آگے پھر دوسرا را ہے جس پر زبر آ رہا ہے. یاد ہے آپ کو کہ آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ را کے اوپر شد ہے نا. تو جب بھی کسی حرف پر شد ہو، تشدید ہو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دو ہیں، اور پہلا والا اس میں ساکن ہے، دوسرا والا اس میں متحرک ہے. پہلا والا ساکن ہے اور دوسرے والے پر زبر زیر پیش میں سے کچھ ہوگا ہمیشہ. اس کے ہر حرف میں یہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. یہ ایبسولوٹ قاعدہ ہے. اور بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایبسولوٹ ہو، حتمی ہو، مطلق ہو. تو وہ جو پہلا والا ساکن را ہے وہ تو پتلا ہوتا ہے، لیکن چونکہ آگے اس کے را زبر والا آ رہا ہے متحرک، وہ بھاری ہے، مفخم ہے. تو اس کی وجہ سے دونوں پر اسی کو طاری کر دیتے ہیں جو ایکٹیو ہے. متحرک کا حق زیادہ ہے، اس لیے اس کو پتلا نہیں پڑیں گے. لیکن من شر ما خلق، من شر ما خلق. شرزی ادھر را پتلا ہوگا، را اردو کا جیسا ہوتا ہے را. میری، جیسے میری میں ری بولتے ہیں ویسے ری. لیکن اس کے علاوہ اگر زبر ہوتا تو موٹا پڑتے. اب یہ تذکرہ کیا کہ عموماً غلطی کیا کرتے ہیں، را میں لوگ یہ اوپر لگاتے نہیں. انگریزی وغیرہ میں او پاور ہوا، پاور، وہ پاور کو ایسے ہی بول دیتے ہیں پاور ہوا، تو وہ لگائے نہیں. تو اردو میں ایسے نہیں کیا جا سکتا، سوری عربی میں غلط ہوگا. اوپر لگانا ضروری ہے، کیونکہ مخرج کی جگہ سے آواز آنی ضروری ہے، پورا ادا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے تھوڑا سا لگایا یا تھوڑا سا پیچھے لگایا. اور جو بچے مغرب میں پلتے ہیں ان کے ہاں یہ ایک بیماری ہے، وہ انگریزی کی وجہ سے وہ را کو ایسے بولتے ہیں. تو را کرتے ہیں، را. اور یہ غلط ہے، یہ وہ ذرا اڑے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ گجرات کے ہیں تو پھر آپ اڑے ہی بولیں گے، اس کو زیادہ پیچھے کر دیں گے بعض لوگ. یہ اس میں بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اڑے نہ کریں، زبان پیچھے نہ کریں، گھمائے نہیں. تو بعض لوگوں کو مختلف علاقوں میں یہ را صحیح سے ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ اور اور جیسا عرض کیا تھا ٹریلنگ نہیں ہونی چاہیے، بار بار تقریر نہیں ہونی چاہیے اس میں، تکرار زبان کی. تھوڑا سا حصہ قرآن کا پڑھتے ہیں تاکہ وہ درایت کا سبق تھا، یہ روایت کا بھی سبق ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم. اس کو کیوں کھینچا میم کو؟ اس پر مد ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ میم کو جب آپ لکھیں گے تو کیا بنے گی آواز؟ آپ بول کیا رہے ہیں؟ آپ بول رہے ہیں میم، میم یا میم. اور دوسرا جو میم ہے، میم یا میم زیر می، یا ساکن یا سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے یا مدیہ ہو گیا. اور اس کے بعد والے میم پر جو آخری حرف ہے آپ اس پر رک رہے ہیں. تو جب سیکنڈ لاسٹ لیٹر حروف مد میں سے ہو اور آپ وہاں رک رہے ہو تو آپ لمبا کرتے ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ میم ایک خاص اس کی شکل ہے
وہ آگے تفصیل سے ہم جب مدود کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہم اس کو کیوں بھاری کر کے پڑھتے ہیں. بہرحال یہاں تو ہم کھینچ رہے ہیں. حامیم، تو اس میں دو مد پائے جاتے ہیں، دو قسم کے مد. اور اس میں سے اقوى السببین کس کو دیکھیں گے، وہ جب تفصیل وہاں پڑھیں گے تو بلا وجہ زیادہ مشقت نہ ہو جائے، اس لیے اس کو سر دست چھوڑ دیتے ہیں. اشارہ کر دیا، جو لوگ پڑھ چکے ہوں گے ان کو سمجھ میں آ چکی ہوگی بات انشاءاللہ. تنزیل من الرحمن الرحیم. نون کے اوپر ساکن ہے، اس کے بعد زا آ رہا ہے تو اخفا کریں گے. تنزیل، یا سے پہلے زیر ہے زا پر تو یہ مدی ہو گیا، یا مدیہ ہے. تنزیل، لن تھا، لن اس کو میم سے ادغام کر کے پڑھیں گے. من الرح، را موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ اس سے پہلے نون پر زبر ہے، اس سے جوڑ رہے ہیں آپ. من الرح، تو دونوں را موٹے ہوں گے، پھر را پر دوسرے والے پر زبر ہے. من الرح، ہا ہے، ما میم کے بعد الف ہے. ما نر، نر تو خالی پتلا ہوتا ہے، نر نر ہوتا ہے، لیکن جیسا عرض کیا تھا کہ دوسرا والا را زبر والا ہے، دو را ہوتے ہیں نا شد والے، تشدید والے دو را ہوتے ہیں. تو پہلا والا ساکن ہے، وہ تو پتلا ہوتا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے زیر ہے، لیکن اگلا والا زبر ہے اس لیے اس کو بھاری پڑھیں گے، ہیوی پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. من الرحمن الرحیم. کتاب، کتاب تا کے بعد الف ہے، مدی ہو گیا. کتاب فصلت، فصلت صاد موٹا ہوتا ہے. فصلت آیاتہ، آیاتہ قرآنا، قرآنا عربيا، عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، را بوٹے ہوں گے دونوں. بشیرا، یہ ادغام ما غنہ ہوگا، اور پیچھے قرآن میں را موٹا پڑھا، آ کے اندر حروف مد آ گیا الف، اور اس کے بعد الف ہے، حمزہ کے بعد الف ہے، یعنی نن تنوین کے بعد حروف حلق میں سے عین آیا ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا حروف حلق ہے، اسی لیے وہاں آپ نے اظہار کیا ہے. عربین، با کے سے پہلے یا دو ہے، یہاں پر یہ جو یا ہے یہ دو یا ہے شد کی وجہ سے. پہلا یا ساکنہ، اس سے پہلے زیر ہے تو یہ مدی ہو گیا، اور دوسرا والا یا جس پر دو زبر ہے تو یہ غیر مدیہ ہے، ایکٹیو ہے، جو زبان کے بیچ سے اوپر لگانے میں بولا جاتا ہے. عربی یل، ین کو یل کیا اس لیے کہ آگے یرملون کا لام آ گیا. لقومی، اس کے بعد بھی یا ہے، اس کو ادغام ما غنہ کریں گے، یرملون کا یا. یعلمون، اس کو اس لیے کھینچا کہ نون ساکنہ سے پہلے واو ہے، اور یہ واو مدیہ ہے کیونکہ واو سے پہلے پیش ہے، تو مد العارض للسکون ہے یہ. بشیرا و نذیرا دو آپ کو پتا ہے موٹے حروف ہیں، اور یہ ذال را دونوں جگہ موٹے ہوں گے. ذال ذ، زبان کی نوک کو آگے لگانا ہے دانتوں کی نوک پر اوپر کے طرف، یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. فَأَعْرَضَ، را بھی موٹا، فَأَعْرَضَ، را ض زبان کی کروٹ سے، زبان کی سائڈ سے اوپر کے داڑوں میں لگائیے، اور فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، اک یہ ہمس ہوتا ہے اس کے آخر میں، أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اس کو بھی اسی لیے کھینچا کہ مد العارض للسکون ہے، سیکنڈ لاسٹ لیٹر واو مدیہ ہے، ساکن واو سے پہلے پیش. وقالو، یہ بھی واو مدیہ ہے اور الف مدیہ بھی ہے، قاف کے بعد الف آ رہا ہے. وقالو، قاف موٹا پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. وقالو قلوبنا، قلوبنا واو مدیہ، بونا نون کے بعد الف مدیہ. فی اکنت، فی مدیہ ہے یا، لیکن اس کے بعد حمزہ بھی آ رہا ہے تو مزید لمبا کریں گے، ایک الف نہیں، اب اس کو 4 سے 6 الف کھینچیں گے. اکنت،
یہ حمزہ چونکہ دوسرے حرف میں، اس لیے اس کو مد الجائز منفصل کہیں گے. یا ساکنہ کے بعد حمزہ ہے لیکن وہ اگلے حرف میں ہے، یعنی بیچ میں فصل آ گیا، گیپ آ گیا، اس لیے اس کو منفصل کہیں گے، جائز منفصل. اکن نون مشدد ہے تو ہمیشہ غنہ ہوگا. اور تنوین کی تا جو ہے، یہ تا کی جو تنوین ہے یہ میم سے ملے گی، اس لیے کہ یہ تنوین کے بعد میم یرملون کا ہے، ادغام ما غنہ ہوگا. اکنۃ مما، من ما تھا، مما، وہ بھی وہاں پہ ادغام ما غنہ ہوا ہے. بہرحال آپ تو میم مشدد دیکھ کے غنہ کر ہی دیجئے، لیکن جن کو سمجھ میں آ رہا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ یہ من ما ہے عربی قاعدے سے، اور اس نون ساکنہ کے بعد میم آیا تو ادغام ما غنہ کیا گیا ہے. مما تدعونا، یہ دال پہ قلقلہ کیا ہے کیونکہ دال ساکنہ ہے، قطب جد میں سے قلقلہ کے حروف. تدعونا، یہ بھی واو مدیہ اس سے پہلے پیش ہے. نا کو اس لیے الف مدیہ ہونے کی وجہ سے تو کھینچنا تھا ہی، لیکن آگے پھر حمزہ آ رہا ہے، تو جیسے فی اکنتن میں تھا، یہاں پر بھی تدعونا الیہ میں حمزہ ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی کھینچیں گے. اور یہ جائز منفصل مد ہے کیونکہ دو الگ حرف ہیں. تدعونا الیہ، لی، یا ساکنہ سے پہلے لام پر زبر ہے تو یہ کیا بنا؟ لین. مدی نہیں ہے، یہ لین ہے کیونکہ مدی ہونے کے لیے تو لام کے نیچے زیر ہونا چاہیے تھا. الیہ تو اس کو اردو میں جیسے لے ہے الیہ نہیں پڑھیں گے، الیہ، اے نہیں، ای، لی، لیہ، الیہ. وفی، و عربی میں سارے واو ہوتے ہیں، کوئی بھی وی نہیں ہوتا. اردو میں سارے وی ہوتے ہیں، عربی میں سارے واو جو ہے وہ ڈبلیو ہوتے ہیں. وفی، آگے پھر حمزہ آ رہا ہے اسی لیے اس کو بھی کھینچیں گے. حمزہ آپ کو معلوم ہے کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی ہو تو وہ اس کو حمزہ بنا دیتا ہے. آذانینا، یہ بھی آ بھی مدی ہے، الف مدی، را کے بعد بھی الف مد ہے، اور نون کے بعد بھی الف مدیہ ہے جو اس سے پہلے زبر آتا ہے. آذانینا وقرون، وقرون، قوف پہ قلقلہ کریں گے، و نہیں، وقرون نہیں، وقرون قلقلہ. وقرون ومن، ومن، من ہے لیکن آگے با آ رہا ہے، تو نون ساکنہ کے بعد یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اس پہ قلب کرتے ہیں، یعنی نون کو میم سے بدل دیتے ہیں. وَمِن بَيْنِنَا، وَمِن بَيْنِنَا، اس میں بیچ میں گیپ نہیں چھوڑنا، ہونٹوں کے درمیان وقفہ نہیں کرنا، ہونٹوں کو ملائے رکھنا ہے، یہی زیادہ طریقہ درست ہے. بَيْنِنَا، بَي، بے نہیں ہے یہ، بَي، اور یا ساکنہ سے پہلے زبر آیا تو کیا ہوا؟ لین. بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ، یہ بھی لین، یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، مدی نہیں ہے یہ، ورنہ کسرہ ہوتا مد کے لیے تو بی ہونا چاہیے تھا، تو بئی ہے. بَيْنِكَ حِجَابٌ، حجاب، تنوین کے بعد فا آیا تو تنوین کو اخفا کریں گے اور وہی چھپائیں گے، زبان کی نوک اوپر نہیں لگنے دیں گے، لیکن اگلے حرف کے پاس لے جائیں گے. سو حجاب، بو، کیونکہ اگلا فا ہے نا، بو فعمل، عین، یہ چونکہ بینیہ میں سے ہے تو اس لیے اس پر جو ہے جھٹکا نہیں دیں گے. بہت جرک سے لوگ پڑھتے ہیں جو وہ درست نہیں ہے. فعمل، فعمل ایسے کرتے ہیں، اگر فعمل کہا جائے تو یہ شدید بن جائے گا، تو یہ شدید میں سے نہیں ہے. جب صفات الحروف پڑھیں گے تو اس میں اس کی طرف اشارہ ہوگا، اور نہ یہ رخوہ اس میں کیا جائے گا، رخاوہ اس میں نہیں کر سکتے. تو یہ تو بینیہ گروپ ہے لن عمر میں سے، تو اس لیے فعمل، اننا، نون مشدد غنہ، اننا عاملون، عین کے بعد الف ہے، کھڑا زبر جو نظر آ رہا ہے، عاملون، لام کے بعد واو، اور واو ساکنے سے پہلے لام پر چونکہ سے پہلے پیش ہے تو کیا کہیں گے اس کو؟ حروف مد میں سے یہ ہے تو واو مدیہ، اور نون سے پہلے ہے، آخر سے پہلے ہے، اور ہم یہاں رک رہے ہیں تو اس کو مد العارض للسکون کہیں گے. فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. صدق اللہ العظیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.